پوچھا گیا ہے کہ نیگیریا فاؤلیریا دماغ کھانے والا امیبیا کیڑا ہے جو عام طور پر پانی میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ناک سے دماغ تک جاتا ہے اور دماغ کو 4 سے 5 دن میں کھاتا ہے، جو چند دنوں میں موت کا سبب بنتا ہے، جس کے باعث سندھ میں 12 اور لاہور میں 1 نوجوان جاں بحق ہوا۔ جب تک ڈاکٹر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کو یہ بیماری ہے، اس وقت تک اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم وضو اور غسل چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، اس کی وجہ سے آپ وضو اور غسل نہیں چھوڑ سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیڑا جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیڑا جو ہے وہ تالابوں میں اور جو سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، سوئمنگ پول میں ہوتا ہے اور کھڑے ہوئے پانی میں ہوتا ہے۔ تو سوئمنگ پول میں آپ کو نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا کہ کسی نے وضو کیا ہو اور وضو کے دوران جو ہے وہ پانی کے ساتھ ان کے دماغ میں چلا گیا ہو، یہ امیبیا۔ آج تک یہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ہمارے بہت ہی مشہور و معروف نعت خوان کراچی کے تھے، آپ جانتے ہوں گے ان کا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بھی اسی امیبیا کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن پتہ ہے ان کو کہاں سے لگی تھی؟ وہ بھی کسی سوئمنگ پول میں گئے تھے اور سوئمنگ پول میں وہ نہانے گئے تھے۔ سوئمنگ پول میں نہانے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ سوئمنگ پول۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اموات کی تعداد بہت کم ہے۔ پاکستان میں ماشاء اللہ 23-24 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ 23-24 کروڑ لوگوں میں آپ کی اعداد و شمار کے مطابق 12 لوگ سندھ میں فوت ہوئے اور 1 نوجوان لاہور میں جاں بحق ہوا ہے۔ تو اگر کل کو خدا نخواستہ جو گزرا ہوا وبا گزری ہے، جو ہماری کرونا کی وبا تھی، تو اس میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جی دوران نماز یہ وبا آپ پر پھیل سکتی ہے، ہم نے اس وقت بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو کہا تھا کہ آپ اپنی نماز جو ہے نا وہ جماعت سے پڑھیں گے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی وہاں پر تقسیم کیا گیا، لوگوں کو الگ الگ کیا گیا۔ خیر جماعت تو ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ کل کو کوئی اور بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نماز ہی نہیں پڑھنی، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو نیچے زمین میں جو کارپٹ وغیرہ ہے اس سے کوئی میکروب، کوئی جراثیم ہمارے دماغوں میں آ سکتا ہے اور پھر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اموات کا تعداد بہت کم ہے، تو اس کی وجہ سے وضو اور غسل کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، یہ ہو کہ ہر ایک پانی میں یہ چیز موجود ہو اور پھر جو ہے نا وہ پھر وضو اور غسل کا متبادل موجود ہے۔ جہاں پانی موجود نہ ہو یا پانی آپ کو خطرے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو فقہ حنفی کے مطابق کہ جس سے آپ کی اعضاء تلف ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں اللہ کریم نے اس کا متبادل تیمم بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے، یہ کیڑی کی وجہ سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عمومی بلوا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ 23-24 کروڑ لوگوں میں اگر 12-13 لوگ اس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں تو یہ کوئی وبا نہیں ہے۔ آپ اپنا وضو اور غسل جاری رکھیں، توکل کریں اللہ رب العزت پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کرتے جائیں گے۔